الرحیم سورہ قل یا ایھا الکافرون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اے کافروں، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ پاک صاف فرق کر دینے والی ہے، منافقت ختم کر دینے والی ہے، واضح کر دینے والی ہے کہ مسلمان مسلمان ہے اور کافر کافر ہے، اس میں کوئی اشتراک کی بات نہیں۔ وہ یوں تھا کہ کافروں کی جماعت جو کہ صلح کے خواستگار تھے، مگر اللہ کو معلوم تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو انہوں نے یہ آفر کی کہ جی 1 سال کے لیے ہم آپ کا دین قبول کر لیتے ہیں، 1 سال کے لیے آپ ہمارا دین قبول کر لیں، اس طرح کچھ چیزیں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، کچھ ہماری بات مان لیں۔ لیکن اللہ پاک نے واضح کر دیا کہ اسلام اور کفر ان میں کوئی اشتراک نہیں ہو سکتا، کہ میں کبھی ان بتوں کی پوجا نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہو۔ عبادت میں بالکل علیحدگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی عبادت سے الگ ہونا تو گفتگو کے زمانہ میں ہی ظاہر تھا، بلکہ اس آیت میں آئندہ زمانے میں عبادت میں متفق بننے کی نفی کر دی، کیونکہ وہ لوگ آئندہ زمانہ میں مشترک عبادت کے خواہش مند تھے۔ اس میں اصل وجہ جو ہے نا کہ نیکی برائی کے ساتھ نہیں مل سکتی۔ یہی اسلام نام کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا جو ہے وہ اقرار، رسولوں کا اقرار، اور وہ راستہ انسانی زندگی کو سنوارنے والا، یہ اسلام ہے۔ اس سے ہٹ کر کے اگر اس میں کوئی سیاسی تو نہیں ہے یہ کہ کوئی کسی کو سیٹ دے دو تو لے لو، یہ تو واضح صرف اور صرف وہ ہے جو بندے کو اللہ سے ملانے کا راستہ ہے۔ اس میں تھوڑی سی بھی گڑبڑ ہوگی تو وہ بندہ اتنا پیچھے رہ جائے گا۔ تو ہمارے لیے یعنی واضح ہدایت ہے کہ کبھی بھی سچ کے ساتھ جھوٹ نہیں مل سکتا، کبھی برائی کے ساتھ نیکی نہیں مل سکتی، کبھی بھی اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا، کبھی کوئی شریک، جب شریک کرے گا تو بس اپنا بیڑا کر لے۔ بڑی خوبصورت ابھی میں نے افراد کو پڑھائی، حضرت رویم بزرگ ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ توحید کیا ہے؟ تو آپ فرمانے کہ بشریت بنانے والی تمام علامات ختم ہو جائیں، کہ بشری تقاضے سے جو تمہیں سوچ فکر عمل ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے نتیجے میں صرف اللہ ہی کی حاکمیت باقی رہ جائے، یہ توحید ہے۔ سمجھے؟ پھر اور بزرگ فرماتے ہیں توحید، عقیدہ توحید کے سوا ہر چیز کو توحید ہی کے ذریعے بھول جانا توحید ہے، کہ توحید کا اتنا غلبہ ہو کہ سارے باقی تصورات توحید میں وہ جو ہیں ہلاک ہو جائیں، وہ توحید کا تصور ہی باقی رہ جائے بس، اور توحید ہی باقی رہے۔ توحید کے عقیدہ کے زور سے باطل کو مٹا دینا توحید ہے۔ ان لوگوں کو جو اتنی خوبصورت تعریف کر رہے ہیں، ان لوگوں کو یہ کہتے ہیں یہ خودرو پودے ہیں، یہ جو بعد میں آئے ہیں، وہ تاریخ تو پھر انہی کا رول بتائی۔ ایک اور صوفی نے تعریف کی، وحدانیت یہ ہوتی ہے کہ صرف اللہ کو باقی سمجھے، اس کے علاوہ ہر چیز کو فنا جانے۔
یعنی اپنے خواہشات کو یا کسی اور کی خواہشات کو اللہ کی خواہشات کے سامنے فنا کر دینا، یہ توحید ہے۔ ایک اور صوفی نے کہا اللہ کی توحید ثابت کرنے کے لیے مخلوق کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید اس کے سوا کوئی اور بیان ہی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ مخلوق کی طرف سے اللہ کو واحد جاننا صرف برائے نام و تفعیلی کی حیثیت رکھتا ہے، اصل تو اللہ پاک خود جو بتائے قل هو اللہ احد وہی بات ہے۔ اصل تو وہ جو اللہ پاک نے جس طرح بتایا کہ قل هو اللہ احد، وہ ہے، کوئی یعنی اس لیول کی اپنی تعریف نہیں بتا سکتا۔ چلو جی، اب سورہ پاک کی آیت کا یہ حصہ کہ تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر، لکم دینکم ولی دین، یعنی جس دین پر تم ہو کبھی اس کو نہیں چھوڑو گے، اور جس دین پر میں ہوں انشاءاللہ اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس میں کچھ لوگوں نے باتیں نکالی ہوں گی جس پہ انہوں نے بات کی کہ اس میں نہ تو کافروں کو، فکرہ آپ نے یہ کہہ لیا کہ ان میں سے ممکن ہے سارے مر گئے ہوں کفر پہ ہی، لیکن انہی کی نسلیں مسلمان ہوئی ہیں، تو وہ یہ فکرہ کہنا کہ تم کبھی نہیں چھوڑو گے، یہ نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا، تم چھوڑو گے، تم اپنے نظریے سے ہٹ جاؤ گے، مگر میں چونکہ حق پہ ہوں میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ فکرہ زیادہ ہے کہ اس تفسیر میں اس آیت سے نہ تو کافروں کو کفر پر رہنے کی اجازت مستفاد ہوتی ہے اور نہ مسلمانوں کے لیے جہاد کی ممانعت نکلتی ہے۔ بس کہہ دیتے ہیں نا کہ انہوں نے حال تو چھڑ دیو بھئی، نہیں، کوشش جڑی انہوں نے تبلیغ دی کرتے رہنا، اور جہاد دی بھی ممانعت نہیں نکلتی ہے وچوں، کیونکہ جب اس آیت میں ممانعت جہاد ہی نہیں ہے تو پھر اس کو آیت جہاد سے منسوخ قرار دینا ہی غلط ہے، اور جب جہاد کفر اس آیت سے مستفاد نہیں ہے تو پھر یہ کہنا کہ یہ ہر فریق کی طرف سے دوسرے فریق کو اس کے مذہب پر قائم رہنے کی چھوٹ اور باہم سمجھوتا کی تعلیم ہے، بے بنیاد ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس کے بعد بھی کافروں کو دعوت اسلام دیتے رہے، اور کافر بھی آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ایذا دیتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل یا ایھا الکافرون ثواب میں چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ ذکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بڑی اچھی ہیں وہ دونوں صورتیں جو فجر کے فرض سے پہلے والی 2 رکعتوں میں پڑھی جاتی ہیں، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص۔ فروا بن نوفل بن معاویہ کا بیان ہے کہ میرے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجیے کہ میں بستر پر جانے کے وقت یعنی سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں، فرمایا قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، یہ شرک سے بیزاری کا اظہار ہے۔ ہاں، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو خصوصی تعلیم دیتے تھے تو آپ کے سامنے اس کا فکری سرمایہ موجود ہوتا تھا، آپ کو باطنی طور پہ پتہ ہوتا تھا اس کی کیا کمزوری۔ میں تو کہتا ہوں مرشد کو بھی پتہ ہوتا ہے، وہ بھی اس کی حرکات و سکنات سے، اس کی ساری کمزوریوں سے اللہ اس کو آگاہ کرتا ہے کہ یہ دور کرنی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی نہ، لہٰذا جب وہ کسی کو مخصوص یہ فرماتے تھے تو وہ اس کی باطنی طہارت پاکیزگی میں جو کمی کوتاہی ہوتی تھی وہ بتاتے کہ تو نے یہ پڑھنا ہے، کسی کو اور بتایا، کسی کو اور بتایا۔ اصل میں قرآن کے اسرار صرف آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پوری طرح جانتے ہیں، یا پھر ابو بکر جانتے ہیں، حیدر کرار جانتے ہیں، یہ یعنی فنا فی رسول وجود ہی رسول پاک پہ اترے ہوئے قرآن کا حقیقی ترجمان ہوتا ہے۔ یہ نہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے کہ جس کو گرامر آ گئی ہے وہ ترجمہ کیا جا رہا، یہ کوئی سائنسدان کی کتاب تو نہیں ہے، یہ کہ اللہ کے مقرب بندے پہ اللہ کا کلام اترا ہے۔
اس کو سمجھے کہ بھئی میں ترجمہ کر دوں، غلام ایسے کر دوں، وہ کر دوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کاش کوئی ایسا ہوتا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے احادیث جو بیان کی ہیں وہ قرآن ہی کی ترجمان ہیں، تو وہ یعنی ایسی کوئی کتاب لکھتا ہے کہ صرف حدیث سے اس کی تفسیر کرتا، تو وہ حقیقی تفسیر ہونی تھی۔ یا پھر فکر جو اولیاء کرام کا ہے نا، وہ چونکہ قریب ترین ہے۔ یہ حضرت ابو نصر سراج فرما رہے ہیں کہ صوفیہ کے ہاں کچھ ایسے باریک مسائل بھی ان کے قلب پہ جو ہے القاء ہوتے ہیں جن تک محدثین اور فقہا کے علم کی رسائی نہیں جاتی۔ جیسے حضور قبلہ سے گوجری سرکار نہ کہیں پڑھے، نہ درس، نہ کچھ، مگر وہ عز و منتشا و تذل و منتشا کا جو یہ ترجمہ کرتے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو آپ فرماتے تھے اللہ کسی کو ذلت نہیں دیتا، جو چاہتے ہیں عزت پاتے ہیں، جو چاہتے ہیں ذلت پاتے ہیں۔ دیکھو نا، جتنا کوئی مقرب وجود ہوگا، مقرب الہی، اس پہ القاء ہوں گے اسرار۔ یہ ضد کریں تو کریں گے، یہ کریں، 10 جلدیں بھی لکھ دیں، کوئی فائدہ نہیں۔ حقیقی روح جو ہے وہ کسی ولی اللہ کے قلب اطہر پہ، صحابہ پہ اتری، تو وہ یعنی موجود ہے تھوڑا بہت۔ تو آگے لکھنے والا جو ہوتا ہے نا، وہ بھی اس کو ریفرنس بناتا ہے جو اس کو ہضم ہو، جو اس کو ہضم نہ ہو اس کو معنی بدل دیتا ہے، زیر زبر بھی بدلنی گناہ ہے۔ تو بہت بے رحمی ہوئی ہے یہ کتابوں کے ساتھ، اور اس عقیدہ کے ساتھ بڑی بے رحمی سے یہ کہا گیا ہے، یعنی اپنے اپنے نظریہ ٹھونس دیے گئے۔ عارف کے بغیر معرفت کا علم کوئی وجود نہیں جانتا، اور اللہ کے اسرار جو عارف بیان کر سکتا ہے وہ کسی کے بس میں نہیں، کیونکہ اس کے قلب کی طہارت و پاکیزگی کے اللہ پاک رہنمائی عطا کرتا ہے کہ اس کا یہ معنی۔ یہ کسی نے ترجمہ نہیں کیا، سارے یہ کیے جا رہے ہیں، اللہ جسے چاہے عزت کر دے، جسے چاہے عزت دے دے، مگر نہیں، اللہ کسی کو بھی عزت نہیں کرتا، اللہ تو عزت ہی دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ میں عزت۔ ابو جہل چاہتا ہے، یہ بڑا اچھا فکرہ لکھا ہے ادھر کہ ابو جہل مفلس ہوتا تو آپ سے تباہ کرتا۔ یہاں پہ یہ یعنی اس کی جگہ یہ ہو سکتا ہے، ابو جہل اگر دنیا پرست نہ ہوتا تو خدا پرست ہوتا۔ اس کی دنیا پرستی نے حق کے سمبل کے ساتھ دشمنی ڈالی۔ وجہ کیا تھی کہ وہ دنیا پرستی تھی اس کے لو میں، کہ یہ بڑائی ہے، یہ بڑائی ہے، اولاد بڑائی ہے، پیسہ بڑائی ہے، اور وہ ہوئی ابو لہب کو لے گئی۔ جیسے ابو بکر صدیق پہ آپ سے دنیا تھی ہی، مگر اس نے حق کے سمبل کو ترجیح دی، یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہوئی۔ لہذا ایک کلیئر کٹ بات ہے کہ اللہ کے ارشادات کو جو عارف سمجھ سکتا ہے وہ جو ہے عالم فقیہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ کتابی علم کے حافظ ہوتے ہیں، یہ جو القاء ہوتا ہے وہ اللہ کے قرب کی خیرات ہے۔ چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اذا جاء نصر اللہ۔ جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیجیے اور اس سے مغفرت مانگیے، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ سورہ پاک سورہ حدیبیہ کے صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ صلح حدیبیہ میں بہت مسلمانوں کی آزمائش ہوئی کہ بظاہر وہ معاہدہ اس میں مسلمانوں کو نیچا دکھایا گیا تھا اور کفار کی شرائط پر ہوا تھا، جیسا انہوں نے چاہا ویسا ہوا تھا، لیکن اس میں اللہ اور اللہ کا رسول جانتے تھے کہ بہت مسلطیں اور کامیابیاں وہ معاہدہ سمیٹے ہوا تھا۔
لیکن سیدھی سی بیٹے بات ہے، جو اللہ کا محبوب کرے وہ حق ہے بس، اور اس کے بعد جو اللہ کے محبوب کا غلام کرے وہ حق ہے، کہ وہ اتنا جڑا ہوا ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی بال بھی نہیں گزار سکتا، کیونکہ اس کی حیاتی ہی جڑنے میں ہوتی ہے، وہ کبھی ڈیویٹ نہیں کرے گا کیونکہ اس کی حیاتی ہی وہ ہے۔ اور آپ دیکھ لو گے کبھی کسی ولی کامل نے ڈیویشن نہیں کی، کبھی ہٹا ہے اپنے نظریے سے، کوئی ہٹاؤ، کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ کوئی ہٹ گیا، تو وہ یہ اصل میں اللہ کے برگزیدہ بندے ازل سے چنے ہوئے ہیں، ازل سے ان کی تعمیر اللہ پاک نے اس انداز میں کی ہے کہ وہ انبیاء کی نیابت کر سکیں، انبیاء کے پروگرام کو فروغ دے سکیں۔ تو وہ ہے حضور قبلہ سے گوجری سے فرماتے ہیں ٹرین وہی ہے، اس میں مال بھی وہی ہے، اسٹیشنوں کے نام بدلے ہوئے، کبھی مدینہ طیبہ میں ہوتی تھی، کبھی بغداد شریف میں ہوتی، کبھی دلی میں ہوتی ہے، کبھی لاہور میں ہوتی ہے، کبھی اسٹیشن بدل رہے ہیں، کیونکہ فروغ دین کے لیے حاضر وجود کوئی چاہیے، فروغ دین کے لیے حاضر وجود چاہیے۔ یہ بھی تصور کہ حضور غوث پاک ہیں وہ کچھ الگ سی بات، یہ انسانی عروج کے سمبل ہے، جہاں اللہ نے جیسے فکر غور سے سننا، یہ انسانی عروج کے قرب الہی کی طرف عروج کے سمبل ہیں، جہاں اللہ نے جو نام رکھنا تھا وہ رکھ دیا، سمجھائی؟ یہ ان کا فکر ایک ہے، ان کا ذکر ایک ہے، ان کی منزل ایک ہے، ان کا دین ایک ہے، ان کے تصورات ایک ہیں، وہ ایک سے ڈیویشن کبھی نہیں ہوتی، ہمیشہ یہ تھوڑے ہوں گے، ہمیشہ یہ تھوڑے ہوں گے، مگر ان کے نظریات سب پہ بھاری ہوں گے، جو بھی جوئے راہ یعنی تلاش کرنے والا آئے گا وہ ان کے دامن میں بنا پائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔